ویسے عورتوں کی عام ایام میں بھی جب ان کے پاکی کے ایام ہوتے ہیں اس میں سے بھی قبرستان میں جانے کے لیے فقہا کی آپس میں کافی اختلافات ہیں۔ کچھ فقہا جو ہے ان کو قطعی طور پر منع کرتے ہیں اور دلیل احادیث طیبہ سے لیتے ہیں کہ عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور کچھ فقہا جو ہے ان کی جواز کی دلالت دیتے ہیں، جیسے کہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لیلۃ البراءت کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں موجود تھے، تو وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مبارکات وہاں پر تشریف لے گئی تھی قبرستان میں۔ تو ممانعت جو ہے وہ اگر ہوتی قبرستان میں خواتین کے جانے کی تو آپ کبھی وہاں نہ جاتی۔ اور دوسرا دلیل جو دیتے ہیں وہ چونکہ عام قبرستان کا تو نہیں ہے لیکن قبروں کا ہے، مزارات کا ہے، کہ جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے، جب آپ رحلت کے بعد جب آپ کا مزار مبارک وہاں بنا تو پھر میں وہیں پر موجود رہتی، بغیر کسی پردے کے وہاں موجود رہتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر مدفون ہوئے تو تب بھی میں بغیر پردے کے جایا کرتی ہوتی تھی، بلکہ اسی کمرے میں رہتی تھی کہ ایک میرا والد ہے اور ایک میرا شوہر ہے، اللہ کی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر مدفون ہوئے تو اس کے بعد جب میں جایا کرتی تھی تو میں پردہ لے کے وہاں پر جایا کرتی ہوتی تھی۔ آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی سوال یہ آ سکتا ہے کہ اتنے من مٹی کے نیچے سے وہ اگر مشاہدہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایک چادر جو ہے نا یہ کیا حائل ہو سکتا ہے کہ آپ پردہ کر لیں اور وہاں پر جائیں۔ تو یہ قدرت الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے مسائل ہمارے لیے جائز قرار دیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مثلا ہم کہتے ہیں کہ ننگا پھرنا یا ننگا وضو کرنا یا ننگے ہو کر سارا کچھ کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کے لیے یا ملائکہ اعظام کے لیے یا جنات کے لیے ہمارا ایک کپڑا جو ہے نا یہ تو ستر نہیں ہے، یہ تو حائل نہیں ہے، پھر بھی ہم ننگے ہوئے نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو اسی طرح چھپانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ رہ گئے سوال یہ کہ اگر اس کی جواز ہے تو پھر حالت حیض میں یا ناپاکی کی حالت میں خواتین کو مزارات پر جانا چاہیے یا نہیں؟ تو حالت حیض کی اپنے احکام ہے کہ وہ کام انہوں نے نہیں کرنی، مثلا انہوں نے مسجد نہیں جانا خواتین نے حالت حیض میں، یا پھر طواف کعبۃ اللہ نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی مسجد کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان کو مس کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور قرآن عظیم الشان کی کلام اور تکلم ان کی آیات شریف جو ہے وہ پڑھنا، پوری آیات شریف، اس میں بھی کافی مسائل ہیں جو بوقت ضرورت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر لینا وہ منع ہے، اور اپنی میاں کے ساتھ ہم بستری یا ناف سے زانوؤں تک کے درمیان اس میں سے استمتاع اور فائدہ لینا اپنی میاں سے یہ ناجائز ہے اس صورتحال میں۔ بقیہ جو عبادات ہے وہ اس صورتحال میں اگر پوری آیت شریف نہ ہو قرآن عظیم الشان کے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ مثلا اگر استرجاع کا ہو جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اب انا للہ و انا الیہ راجعون استرجاع کی حالت میں وہ پڑھ سکتی ہے، یا انہوں نے دیکھا کہ کوئی بہت اچھا کام ہوا ہے اور کوئی خوشی کا کام ہوا ہے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کہہ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمات درود شریف وغیرہ کر سکتی۔ رہ گئی بات مزار شریف کی، تو مزار شریف ان ممنوعات میں سے نہیں ہے جو بحالت حیض یا بحالت جناب بندہ وہاں نہ جا سکے، ان ممنوعات میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے خاتون اگر اس صورتحال میں جس کو فقہا نے اجازت دی ہے کہ باپردہ رہے اور کوئی زینت اور تفاخر والا کوئی کام نہ ہو، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کی مزار پہ وہ جا رہے ہیں یا ان کی مرشد ہو یا پھر ان کے شوہر، بھائی یا ذو محرم ہو، تو ان کے مزار پہ وہ جا سکتی ہے جو فقہا نے ہمارے لیے بیان کیا ہوا ہے۔
تو جب وہ جائیں گی تو وہاں پر ان کے لیے حیض یا غیر حیض کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یا وضو باوضو کا وہاں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان ممانعات میں سے نہیں ہے جس میں سے شریعت مطہرہ نے جنوب یا حائض کے لیے ممانعات کی ہوئے ہیں، ان ممانعات میں سے وہ نہیں ہے۔